بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام وائس ایٹ 7 کے ساتھ میں خضر بھٹا. ناظرین, اس ٹائم ملتان کے اندر الیکشن جاری ہیں جو کہ NA 157 کے اندر بھی مارکا چل رہا ہے, جس میں PTI اور پیپلز پارٹی کی بات کریں تو ان کے کارکنان آمنے سامنے ہیں, اور اس ٹائم نون لیگ کی جو سینئر قیادت ہیں, جو اس سٹی کے صدر ہیں, وہ بھی اس ٹائم جو ہے پیپلز پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں کہ ملتان کے جو بیسک مسائل ہیں اور پارٹی کے اندر جو اس ٹائم پیپلز پارٹی کے حق میں بیٹھ جانا, یہ ساری جو ایک فیصلے ہیں یہ کس طرح دیکھتے ہیں, اور اس ٹائم جو سیاست ہے ملتان کی ہوتی ہوئی, اور اس طرح جو بھی پنجاب کی دیکھیں, پنجاب کی بات کریں یا پاکستان کی بات کرتے ہیں, تو اس میں کس نظر سے جو ہے یہ اپنے سیاست کے کیریئر کو دیکھتے ہیں, اور موجودہ جو حالات ہیں جس میں آپ کسی بھی حوالے سے دیکھ لیں, چاہے وہ نون لیگ کی جو اس ٹائم عدالتوں سے بریت ہے اس کو دیکھیں, عمران خان صاحب کے بیانات کو دیکھیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست اس ٹائم جو ہے مختلف دنوں میں, آنے والے دنوں میں مختلف شکلیں اختیار کرتی جا رہی ہے. اسی کے اوپر بات کریں گے. میرے ساتھ رانا شاہد الحسن صاحب موجود ہیں, ان سے جانیں گے. سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ اس ٹائم سٹی صدر ہیں ملتان کے, پاکستان مسلم لیگ نون کے. آپ نے ایک, میں سوال یہاں سے کروں گا کہ آپ نے ایک اچھے جو ہے نا شخص اور ایک اچھے پارٹی کارکن ہونے کا ایک جو ہے نا یہ ثبوت دیا تھا جب 2018 میں آپ کو ٹکٹ ملا, اور آپ نے وہ اپنے ایک ساتھی جو ہے نا وہ سعید انصاری کے شاید ان کے حق میں آپ وہ بیٹھ گئے تھے. تو یہ آپ نے کیسے سوچا؟ سیاست میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے. ویسے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ لاہور سے ٹریول کر کے ملتان آئے اور آپ یہ الیکشن کو کور کر رہے ہیں. دوسرا, پارٹیوں میں بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مثال ہے, میں اپنے والد صاحب کے دور میں جب میاں محمد نواز شریف صاحب کوئی بھی مرحلہ آیا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے, ڈٹ کے کھڑے رہے. اس انتہائی سخت مرحلے بھی آتے رہے, ہم پہ 302 بھی لگیں اور یہ سیاسی مقدمہ بھی چلتے رہے, لیکن وہ سیاست کی نظر پہ لگتی رہی آپ کے دفعات. جی ہاں, سیاست کی نظر پہ. میں اچھا وہ اچھا 2003 میں الیکشن لڑ رہا تھا بلدیات کا, جی جی, تو اس میں یعنی کہ مرڈر ہو گیا, جو انہی کے والد کی گولی سے بیٹا مرڈر ہو گیا تھا. اچھا اچھا اچھا, اور وہ سارا مدعا جو ہے ہمارے خاندان آپ کے پہ اوپر ڈال دیا گیا, گیا. میرے والد اور بھائی اور ہم پہ ڈال دیا گیا. یہ رانا محمود الحسن اس وقت MNA تھے, مشرف رجیم کی بات کر رہا ہوں. اور اس سے پہلے جب میرے والد صاحب نے ووٹ کاسٹ کیا تھا, اس وقت عارف نقی صاحب جب CM بنے تھے تو ان کا بائی پاس سرجری ہوئی تھی, تو یہ ووٹ کاسٹ کرنے وہاں سے کراچی سے لاہور آئے اور ان کے سٹیچز ٹوٹے. وہ بھی ایک پوری ہسٹری ہے. خیر, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پارٹی میں جب ہوتے ہیں تو پارٹی کا ہر فیصلہ ماننا پڑتا ہے. یعنی کہ لب بیک کا آپ نے ان کی آواز پہ کہ اگر پارٹی کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہے بیٹھ جاتے, لیکن اس وقت پوزیشن تھی آپ کی ون کرنے کی. جی الحمدللہ ہم نے وہ بتایا, لیکن بس ہم اس طرح کے سرکمسٹانسز بن گئے. میاں محمد نواز شریف کو ملک سے باہر جی جی چلے گئے, اور سعودی عربیہ میں, اور لوگوں کو یہاں رانا محمود صاحب سینٹ میں چلے گئے. ٹھیک ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو بھی چاہیے کہ جو گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہوئے اور وہ فیصلے کرنے چاہیے. اور اب بھی یہ دیکھیں آپ, جو ہم یہ جو الیکشن ہوئے اور اس میں جو عمران خان نے بیانیہ بنایا اور اس میں وہ کامیاب رہے. کون سے الیکشن؟ یہ جو ضمنی الیکشن ضمنی الیکشن ہوئے ابھی جو 20 سیٹوں والے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں مجبوری کیا تھی؟ پارٹی نے وعدہ دیا تھا. انہوں نے بیانیے کی بیس پہ جیتا یا سر, یا پھر جو ان کے منحرف لوگ تھے ان کے نون لیگ میں آ جانے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ون کر گئے؟ ان کا ایک بیانیہ بن گیا اور وہ ایک وہ چل پڑی. کچھ ہمارے لوگوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا, یہ لوٹے والا بیانیہ چل گیا تھا. یعنی کہ اس بنا پہ ان کو جو ہے نا وہ, ورنہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھی یہاں سے ہم نے جب عمران خان بالکل پیک پہ تھے تو ہم 2015 میں ضمنی الیکشن ہم نے یہاں سے 13,000 ووٹوں سے بھی جیتا. رانا محمود صاحب لڑے تھے جب چودھری عبدالوحید رائیں صاحب نائل ہوئے تھے. ہم اپنے لڑائی لڑتے رہے, لیکن ہم نے پارٹی کو نہیں چھوڑا. اور یہ بات نہیں ہے, پارٹی نے ہمیں ماشاءاللہ
اور موقع پہ بلائش بھی ہوئے ہیں. سر ملتان کی اگر بات کریں تو آپ کے اس ٹائم کانٹے دار جو اس ٹائم حریف ہیں سیاست میں وہ کون ہیں؟ اب ملتان میں تو شاہ محمود قریشی صاحب ہی ہیں. اور ان کو الحمدللہ اگر رانا محمود الحسن صاحب لڑیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ بھی شاہ محمود صاحب اس دفعہ یہاں سے جیت سکیں. اس دفعہ لڑنے جا رہے ہیں؟ بالکل لڑیں گے الحمدللہ. آمنے سامنے؟ الحمدللہ. پہلے کبھی کنٹیسٹ کیا جب ہارے تھے؟ نہیں ہارے تھے اس سے پہلے. دیکھیں 13 میں ہارے. پھر وہ وحید رائیں صاحب ہمارے ایم پی اے تھے, وزیر بھی تھے, وہ نائل ہو گئے تو ان کی جگہ پہ یہ الیکشن لڑے. اور اس وقت پی ٹی آئی جو ہے فل اپنا اس میں تھی پاور میں. عمران خان نے جلسہ بھی کیا اور ہم یہ 13,000 ووٹوں سے جیتے تھے. اور 13 میں یہ والی سیٹ جس میں ہم سلمان نعیم صاحب ہارے ہیں. صحیح. تو سر یہ اگر بات کرتے ہیں کہ آپ اس ٹائم یعنی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ بھی کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کریں گے ہوتا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے جو ابھی اس ٹائم پیپلز پارٹی کے حق میں بیٹھنے کی جو حامی بھری ہے, یہ آپ اپنے ووٹ کہیں نہ کہیں میرے خیال میں خراب ہوتے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا ایسی بات نہیں ہے. یہ ہمارا پی ڈی ایم کا ایک لائے عمل طے ہوا اور اس میں یہ ہوا کہ بھی جس حلقے میں جو امیدوار دوسرے نمبر پہ ہوگا تو وہ پی ڈی ایم کا امیدوار ہوگا. تو یہاں سے علی موسیٰ گیلانی صاحب دوسرے نمبر پہ تھے اور ان کا بڑا کلوز مارجن تھا. اور یہاں سے ہمارے جو تھے غفار ڈوگر صاحب وہ تیسرے نمبر پہ تھے. تو لہٰذا وہ ہم اس پہ یہ چلتے ہوئے, اور میں یہ سمجھتا ہوں جو خان صاحب کا بیانیہ ہے وہ پٹ گیا ہے. اور یہ اب جو ویڈیو لیکس آ رہی ہیں اور وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں تو ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ نظر آتا جا رہا ہے. اچھا, تو پھر یہ آڈیو لیکس تو نون لیک بھی آ رہی ہیں سر؟ دیکھیں ہماری کوئی ایسی ہے نہیں. نہیں سر, آپ انڈیا سے آپ حکومت کے وہ پلانٹس منگوانا, واٹر پلانٹ. سر وہ ان کے عمران خان کے دور میں وہ پلانٹ آدھے سے زیادہ آ چکا تھا. کہاں سے؟ اب اس کا انڈیا سے ہی. کس نے منگوایا؟ سر یہ تو ٹریڈ چل رہی تھی. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اس ٹائم, مریم صاحبہ کال کر رہی ہیں ان کو, یہ تو ان سے فائدہ لے رہی ہیں. نہیں آپ نے شاید آپ کو پتہ نہیں ہے, وہ آدھا جو پلانٹ ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس دور میں وہ یہاں پہ, اور یہ ہماری کس نے اجازت دی تھی؟ چلیں آپ بتا دیں میں یہ سمجھتا ہوں ٹریڈ نہیں رکنی چاہیے. ٹریڈ وہ تو رکنے سے میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ اگر ہم یورپ کی مثال لے لیں, ان لوگوں نے ایک دوسرے کے باپوں کو بھی مارا ہوا ہے لیکن ان کی ٹریڈ نہیں رکتی. ان کے جو ہے وہ راستے کھلے ہیں ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے. انڈیا اور پاکستان جب ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور انشاءاللہ مسئلہ کشمیر کو بھی وہ حل کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھی ہمارے بہت سے معاملات, دکھ درد کے معاملات حل ہو جائیں گے اور غربت جو ہے غربت مٹ جائے گی. ہم پھر ذاتیات کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور اب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے, اس لیے ہم بیک ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کے. بس یہ تو المیہ ہے, ہمیں اس سے نکلنا چاہیے. اور اس وقت خصوصاً ہمیں جو سیلاب زدگان ہیں اور جو سیلاب میں پورا ملک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت پیچھے چلا گیا. سر میں چاہوں گا آپ تھوڑا نا میرے نالج میں اضافہ کریں. آپ کہہ رہے تھے کہ جو آدھا پلانٹ تھا مریم نواز صاحبہ جس کی بات کریں, آڈیو بھی لیک ہوئی, وہ عمران خان صاحب کے دور میں آیا. جی کس نے اجازت دی ان کو پھر؟ جو اس وقت جو وزارت ہے اس وقت کی جو مطلب کہ تحریک انصاف نے اجازت دے دی کہ لے لو. یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ٹریڈ پالیسی چلتی رہی. ہمارے تو یہاں سے ہماری چیزیں ایک آڈیو بھی اتنا بڑا ایشو ہو سکتا ہے اور پلانٹ پہنچ چکا, تحریک انصاف نے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ اس کی پراپر جو ہے وہ اس وقت پرمیشن تھی اور وہ تھرو پراپر چینل ہوا, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھی اس کو اتنا ایشو بھی نہیں بنانا چاہیے آڈیوز کو. ہاں نہیں یہ جو معاملات ہیں اچھا پلانٹ اس میں پلانٹ والے حوالے سے آپ چلے جائیں ٹھیک ہے, تو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا وہاں پہ, لیکن میاں صاحب شہباز شریف صاحب نے انہیں, آپ کو پتہ ہے وہ بھی آپ نے پوری آڈیو سنی ہوگی, تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, اس پہ ایشو ہے. ٹھیک ہے. پھر میرے خیال میں خان صاحب کی بھی آڈیو اسی طرح وہ بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا بھی کوئی میرے خیال میں سار پاؤں نہیں ہے. بھئی یہ تو معاملہ چل رہے ہیں. میں آپ سے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں ڈیلیور کرنے پہ. جو ہم نے موٹر وے الحمدللہ میاں محمد نواز شریف نے لاہور ملتان اور سکھر والا موٹر وے اپنے دور میں بنا کے صرف 3 سال تک, اس لیے اس کا افتتاح نہیں کیا گیا, اس لیے اس کو نہیں چلایا گیا, اور وہ سارا سی پیک والا پروگرام رول بیک کیا گیا. موٹر وے تو ان کے لیے ہے نا جن کے پاس 4 پہیوں والی گاڑی ہے.
نہیں سر، میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بس میں بیٹھ کے پھر بھی جو یہاں سے 6 گھنٹے میں 8 گھنٹے میں مطلب ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے. میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس بھی ملکوں نے جب بھی ترقی کی ہے وہ کمیونیکیشن کی وجہ سے کی ہے، ان کا انفراسٹرکچر بنا ہے کی وجہ سے. ہاں، وہ بعد میں جب آپ اپنا انفراسٹرکچر بنا لیتے ہیں تو آپ کی ہر چیزیں آٹومیٹک بن جاتی ہیں. اس کی مثال انگلینڈ میں جب میں وہاں رہا، میں نے دیکھا، میں نے ان سے پوچھا گوروں سے بھی، انہوں نے کہا ہم نے پہلے اپنا روڈ نیٹ ورک بنایا، ہم نے فاصلے ختم کر دیے، تو اس لیے جو ہے، اور پھر ہماری یونیورسٹیز بھی بن گئی، پھر ہمارے ہاسپٹلز بھی بن گئے، پھر دیگر چیزیں بھی بنتی چلی گئی اور وہ ترقی کرتے چلے گئے. مطلب کہ اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو سائڈ پہ رکھے، جو سیاست میں ایک دوسرے کی ذاتیت پہ یار اس نے نہیں کیا تو میں نے بھی نہیں کرنا، 30 سال سے ایسا ہو رہا تو میں نے بھی ایسے کرنا، یہ چیزیں ختم کرنی چاہیے سیاست سے. آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں یہ ختم ہونی، حذف ہونی چاہیے یہ چیزیں. میں کرتا ہوں آپ کی اس بات جی. سے. اور اگر ہمیں اپنی ذات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ملک کے لیے سوچنا چاہیے اور غربت مٹانی چاہیے. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ غربت ہے اس ملک کا، میں یہ سمجھتا ہوں. صحیح ہے. تو سر اگر یہ دیکھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کی ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، سر یہاں سے لوگ زیادہ ایجوکیٹ ہوتے ہیں، جی سر، ان کے لیے پراپر کوئی سکلز بیسڈ چیزیں یا کوئی ایسے انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں بنائے جاتے؟ لوگوں کو ٹریول کیوں کرنا پڑتا ہے ہمارے نوجوانوں کو؟ ہم دیکھیں سینٹرل پنجاب کی طرف بھاگتے ہیں، ہم دیکھیں اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں، تو کیوں نہیں وہ سسٹم یہاں پہ کیوں نہیں ڈیولپ کیے جا سکتے؟ سر میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی جب جاوید ہاشمی صاحب نے پارٹی چھوڑی، جی، میاں محمد نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ چیف منسٹر تھے، ہم پہ بیٹھے، ہم نے کہا ایک بڑا گیپ آ گیا، تو اس کے بعد الحمدللہ ہم نے یہاں پہ اپنے خطے کے لیے ہم نے 4 یونیورسٹیاں بنائی اور ڈیلیور کیا، جس میں سر فہرست جو ہے میاں محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی ہے، جو یہاں سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ 5000 اسٹوڈنٹس وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، بچے اور بچیاں. اور اسی طرح سے ہم نے وومن یونیورسٹی بنائی، اسی طرح سے ہم نے جو میڈیکل کالج ہے نشتر میڈیکل، اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا. اور ہم یعنی کہ یہاں پہ تو ہم تو 6 یونیورسٹیاں اور بنانا چاہتے تھے. اب میں ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی تو میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جو 3.5 سال پی ٹی آئی کی یہاں سے حکومت رہی اور یہاں سے وزراء خارجہ بھی رہے، وزیر توانائی بھی اور بھی دیگر، مجھے یہ بتائیں کیا آیا انہوں نے کوئی ایک سکول، کوئی ایک کالج بنایا؟ ہم نے تو 4 یونیورسٹیاں ڈیلیور کر دیں، بنا دیں آپ کے سامنے. آپ کہیں گے تو اس پہ بھی پروگرام رکھ لیں گے. یہ اس کا میں جواب دوں اب جی جی بنایا نہیں بنایا؟ سر میرے خیال میں اس سوال کو ہم آڈینس کی طرف نہ لے جائیں. جی جی نہیں آپ کہہ رہے تھے نا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے، آپ میں اپنی وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اب ان کا جو جھوٹ ہے وہ بھی بک رہا ہے عمران خان کا، ہمارا سچ بھی نہیں بک رہا، سیدھی بات ہے. لیکن جو ہے لوگ جو ہے ایک دن پتھر چاٹ کے واپس آئیں گے. آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جنہوں نے 3.5 سال میں کچھ نہیں کیا وہ آگے کیا کریں گے. اور وہ جو جس طرح کی وہ اپنی یوتھ کی ٹریننگ کر رہے ہیں، یہ آپ ایک دن دیکھیں گے یہی یوتھ ان کے پیچھے ہوگی. اچھا، جب یہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے اپنے لیڈر کے پیچھے دیکھ لیجیے. سر 3.5 سالوں میں تو نہیں دیکھا ہم نے یہ. ابھی تو اب وہ 3.5 سال میں اگر یہ بس کو ہماری بدقسمتی ہے سمجھ لیں، آئے گا سمجھ میں، لیکن سمجھ میں آئے گا لوگوں کو. یعنی کہ سمجھانا پڑے گا، وہ کام نون لیگ کرے، پی ڈی ایم کرے، مل کے ان کو سمجھائیں. یہ وقت جو ہے وہ بہت سمجھا دے گا معاملات کو. مطلب کہ سر اس ٹائم جو حالات ہیں، جو سیاست اس ٹائم تحریک انصاف کی طرف سے ہوتی نظر آتی ہے، نون لیگ کی طرف سے ہوتی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاست کا جو ایک جس کو ہم کہتے ہیں سیاست کا حسن یہ ہوتا تھا کہ جو معاملات پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک کی سطح پہ خراب ہوتے ہیں ان کو بیٹھ کے حل کیا جائے. ٹیبل کانفرنس ہونی چاہیے اس کے اوپر، تاکہ مسائل اس طرح سے حل ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہم نہیں لگتا کہ سیاست میں جو کلیپس اور سیاست میں یہ چیزیں ہماری بیکورڈ چلی گئیں. یہ چیزیں یہی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو غلط، ایک دوسرے کو غدار کہنے کے اوپر چلے گئے. اس وجہ سے ہم وہ نقصان ہماری غریب عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے اس ٹائم. آپ یہ سمجھتے ہیں؟ اس کے اوپر جواب لیتے، لیکن ایک بریک میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سر اس ٹائم جو یوتھ کی یا ہمارے نوجوانوں کی سیاست جو جس طرح سے نوجوان دیکھتے ہیں، ان کو بہتری کی طرف کیسے لایا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ بہتر نظریہ سیاست میں رکھنے کے لیے کیا ان کو اقدامات کرنے چاہیے ہر پارٹی کو؟ ہمیں نے
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی تربیت کرنی چاہیے، اور سب سے بڑا جو رول ماڈل ہے وہ ہمارے نبی ہیں، اور ان کی تعلیمات کو دیکھ کے اور ہمیں وہی چیزیں اپنانی پڑیں گی۔ عمران خان صاحب بڑے دعوے کر کے آئے تھے کہ ہم ریاست مدینہ بنانی ہے۔ ریاست مدینہ تو دور کی بات ہے، وہ ہم جو اپنے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھی جو اپنے اقدار کو بھی کھو بیٹھے، یعنی کہ اب جو ہماری نئی نسل ہے وہ جس ٹریک پہ انہوں نے ڈی ٹریک کر دیا، تو ہم تو بڑے سافٹ لوگ تھے، صاف، ہمارے نبی کی جو تعلیمات تھیں وہ تو وہ میں سمجھتا ہوں بالکل ڈی ٹریک ہو سر چکا۔ مریم نواز صاحبہ کی جو نیب سے ایک ان کو رہائی ملی، ان کو جو ہے نا وہ بری قرار، ان کی نااہلی ختم کر دی گئی، سر اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کے خلاف کیس بنائے گئے تھے یہ نیب کی طرف سے، یہ کوئی انتقامی کارروائیاں کی گئی ان کے اوپر؟ جی انہیں سیاسی مقدمات کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو ٹارگٹ دے کے لگایا گیا تھا، اور اس میں دیکھیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے تو سارے سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھگت چکی ہے، اس میں احسن اقبال ہیں، اس میں میرے خواجہ خیال میں سعد سارے ہو رفیقی کے ہیں، سارے ہو کے آ چکے ہیں۔ سب، اور بعد میں کیا ہوا جو انہیں کلین چٹ مل گئی، کلیئر ہو گئے۔ تو پھر یہ کام نون لیگ بھی کرنے جا رہی ہے پی ٹی کے خلاف؟ میں نہیں سمجھتا، اگر ایسے کریں گے تو میں اس کو اپوز کروں گا۔ اچھا، نواز شریف صاحب نے ایک بیان دیا ابھی کچھ دنوں پہلے کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کی گئی، بالکل کس کی طرف سے؟ سر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میاں محمد نواز شریف جب 90 کی بات کر رہا ہوں، جی، اس وقت ملک جو ہے ٹیک آف کر چکا تھا، اور اب یہ ہمارا انفراسٹرکچر بننا شروع ہو گیا تھا، انڈسٹری لگ رہی تھی، ملک میں خوشحالی تھی، صحیح ہے۔ تو پہلا انتقامی کارروائی اس وقت ہوئی۔ اگر وہ نہ ہوتی تو آج یہ ملک جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں میرے حساب میں، ہم لوگ جو ہے بہت سے ملکوں سے بہت آگے ہوتے، شاید ہم سنگاپور اور ان کے نزدیک ہوتے، صحیح۔ لیکن یہاں پہ کنٹینیوٹی نہیں رہنے دی گئی۔ اگر وہ تسلسل چلتا، یہ سارا کچھ عمران خان کی طرف سے نہیں کیا عمران گیا؟ خان تو اب آئے ہیں، عمران خان تو یعنی کہ اگر اپنے ڈاکٹر اسرار صاحب کے بھی وہ بیانیہ سنو، اور بھی عمران خان صاحب کوئی ایسی بات نہیں، میں ان کے بارے میں بھی یہ نہیں کہوں گا، لیڈر کے ہر بندہ جو ہے محب وطن ہے، شک نہیں کر سکتے، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ یہ غدار ہیں۔ نہیں میں اس بات کو نہیں کرتا، کسی کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن تحریک انصاف والے کہتے ہیں، یہ کیا ان کے سنیریو ہے؟ بس کیوں کہتے ہیں وہ ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہو رہی، وہ ہم سمجھتے ہیں جو ان کے اقدار ہیں وہ بھول گئے ہیں، ہم یہ نہیں کہ بڑے ہوتے تھے ہم نے ان کے سامنے کس طرح بات کرنی ہے، اور وہ اب یہ نہیں کہ یہ جو یوتھ آئی ہے اس کی جو انہوں نے تربیت کی ہے وہ بہت ہی، اور یہ ایک دن ان کو الٹا پڑے گا کام۔ تو آپ کو نہیں لگتا یہ والدین کا حق ہے تربیت کرنا؟ تو والدین کا تو ہوتا ہے، لیکن جب لیڈر کا اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ سر ہم ذرا آتے ہیں کہ پنجاب، جنوبی پنجاب کی طرف، ان میں عوام کے مسائل کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ بزنس مین بھی ہیں ایک، سر اور آپ سمجھتے بھی ہیں بزنس مین کو۔ سر اس ٹائم جو ایک غریب طبقہ ہے، جو اس ٹائم آپ کرونا کی نظر بھی ہوئے، بہت سارے نقصانات ہمیں دیکھنے کو ملے، پھر سیلاب جو ہے نا پاکستان میں آیا، اس کے بہت سارے نقصانات ہمیں بھگتنا پڑے، تو اس ٹائم اگر ہم دیکھیں کہ وہ نوجوان جو صرف میٹرک انٹر کرنے کے بعد، بہتر کیا روزگار مہیا کیا جا سکتا ہے پاکستان کے اس نوجوان کو، کس شکل میں دے سکتے ہیں ان کو؟ سر اس میں مجھے یاد ہے والد صاحب کے دور میں نا کوئی ٹیکنیکل پروگرام چلا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے بند ہو گئے، انڈسٹری ہماری بند ہو گئی، تو وہ ہمیں اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کچھ چیزیں اور ہیں، ایک جیسے آئیڈیا رانا محمود الحسن صاحب نے دیا کیج فش فارمنگ والا، ویتنام نے کیسے ترقی کی، ویتنام نے کیسے ترقی کی، انہوں نے کیسے وہ اپنی اکانومی کو اتنا بوسٹ کر کے آگے لے گئے۔ وہاں پہ ایک کیج فارمنگ ہوتی ہے، 1 ایکڑ میں یہاں پر ہم مچھلی پالتے ہیں 700 یا 800، اس ایک کیج میں جو ایک مرلے کا بھی نہیں بنتا، 20 فٹ بائی 20 فٹ کا ہے، اور نہ اس کے لیے ہمیں بجلی چاہیے، نہ ہمیں اس کے لیے پانی چاہیے، وہ سمندر اور دریا کے اندر ہو سکتا ہے،
لیکن اس میں صرف ہمیں حکومت کی سرپرستی چاہیے اور وہ ہم نے نقل مارنی ہے. اگر وہی مار لیں تو ہمارے 2 کروڑ لوگوں جو ہے وہ روزگار پہ لگ سکتے ہیں. اس طرح کے کئی پروجیکٹ ہیں, ہم اسے لانچ کر کے اور وہ انوینشن کر کے اپنے ملک سے غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں. صحیح ہے سر. یہ ملتان کی ہی بات کر لیتے ہیں کہ اس میں میٹرو بھی چل رہی ہے اس ٹائم, سپیڈو بھی چل رہی ہے اس ٹائم. مطلب کہ یہ جو کوشش ہے اس کو شاہ محمود قریشی صاحب کے دور میں یہ ڈیولپمنٹس ہوئیں زیادہ یا پھر نون لیگ کے دور میں زیادہ تر ہوئیں؟ نہیں, مجھے تو بتائیں کوئی ایک روڈ انہوں نے بنوایا ہو. اچھا. دیکھیں یہ اس میٹرو کے سب خلاف تھے, لیکن یہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کی مہربانی ہے, رانا محمود صاحب اور ہم نے, یہ خلاف تھے ہماری اپنی پارٹی کے بہت سے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ میٹرو بنے اور اتنا. لیکن آج اس میٹرو بننے سے کیا ہوا کہ وہ اب سب لوگ اسی میٹرو پہ ٹریول کرتے ہیں اور اسی میٹرو کے نیچے سے جاتے ہیں. ہمارے ملتان کی مین آرٹری ہے یہ 120 فٹ چوڑا روڈ جو ہے تحفہ ہے ہماری پارٹی کا, اور ہم نے یہ ایفرٹ کر کے بنائی. اب اس کا فیز 2 تھا, دوسرا فیز 2 اس کے 4 یا 5 فیزز ہیں. تو انہوں نے تو وہ میٹرو تو دور کی بات ہے, جو ایک اور دوسری ہماری مین آرٹری ہے اس کو بھی روک دیا. آپ جب آئے ہوں گے یہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا اس جگہ کا کم از کم 5 دفعہ افتتاح ہو چکا ہے. اچھا. تو کوئی وہ کرنے والے کون ہے افتتاح؟ شاہ محمود قریشی جی صاحب؟ سر ان کا حلقہ ہے. اچھا. وہ جب اب الیکشن یہ ہوتا لوگ ہے اذیت سے گزر رہے ہیں. اچھا. اور ابھی ایک روڈ جو ہم نے بنوایا ابھی تھا, بھی ہونا ہے افتتاح ان الیکشن کے دنوں میں. ابھی ایک روڈ ہم نے بنوایا تھا یہ نہر پہ 40 کروڑ کی لاگت سے بنا تھا, تو اس کا ایک پورشن جو ہے اکھاڑ کے پھینک دیا گیا ہے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. اور لوگ جو ہے وہ اذیت میں مبتلا ہے, پتھر جو ہے وہ اندر سے نکل آئے ہیں اس کے. تو ان کو چاہیے کوئی کام کریں, کوئی ڈیلیور کریں. کوئی یہاں پہ ویٹنری یونیورسٹی کی ضرورت ہے ہمیں. صوبہ بنانا چاہتے ہیں سر یہ بھی مذاق ہے, واٹ جوک. میری طرف سے یہ تو وہ کہتے ہیں, میں تو نہیں کہتا. سر اگر یہ صوبہ بنانا تھا تو 100 دن میں بنانا تھا. پہلے ان کا منشور میں تھا, آپ دیکھیں ان کا منشور پڑھیں. جی پہلے جو 100 دن تھے جی اسی میں سب کو سیٹ کرنا تھا, نوکریاں دینی تھی, گھر بنانے تھے, اور آپ نے عوام کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ پورے کرنے تھے. کوئی ایک بار کام بتا دیں. الٹے جو ہمارے جو کام تھے وہ جو یہ سکھر اور حیدرآباد موٹر وے تھا وہ روک دیا. اب تک اگر یہ بن چکا ہوتا تو ہمارا خیر ہے پورا ملک جو ہے وہ انٹر کنیکٹ ہو چکا ہوتا. موٹر اور ہاں, اور ہمارا یعنی کہ یہ سارا سی پیک والا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا. ٹھیک ہے. اور ملک میں جو ہے وہ خوشحالی آتی. تو سر ایسا کیوں نہیں چاہتے کہ ڈیولپ ہو ان کی چیزیں؟ یہ سیاستدان کی سوچ میں ہوتی کیوں ہے یہ مائنڈ میں یہ چیزیں؟ سر یہ مائنڈ میں تو آپ یہ دیکھیں گے جب ہم نے دھرنا دیا ہوا تھا پی ٹی آئی نے, 2014 کی بات کر رہا ہوں نا میں, 14 کی نہیں شاید اس سے پہلے کی, جب میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور چائنا کے صدر نے یہاں پہ دورہ کرنا تھا. 40 ارب ڈالر کے 40 خرب ڈالر کے پروجیکٹوں کا افتتاح کرنا تھا, لیکن ہم وہ اس دھرنے کی نظر ہو گیا اور ہم لوگ بہت پیچھے چلے گئے. صرف ایک دھرنے ان کے نام نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑا لاس تھا. جی. اچھا. چائنا جو ہے اس وقت جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ سپر پاور ہے, گروئنگ اکانومی ہے, یعنی کہ چھا گئے, اور ہم اس کے دوست ہوتے ہوئے بھی ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. یہ ہماری سب سے بڑی نااہلی ہے. اب تو موقع مل گیا تو لگتا ہے آپ کو فائدہ اٹھائیں گے اب؟ جی الحمدللہ. اب تو ہمارے چائنیز سے بات بھی ہو رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ بھی چائنیز پریزیڈنٹ بھی آ رہے ہیں قریب. اچھا. پاکستان کا دورہ کریں گے. اچھا. اور وہ شہباز شریف کو بہت لائک کرتے ہیں. امداد کے اعلانات متوقع ہیں, وہی والے امداد متوقع ہو سکتی ہے کیونکہ اب بھی ماحول ویسا ہے نا جلسے کا, دھرنوں کا. میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اب بھی ہم آج شوکت ترین ان کے وزیر خزانہ رہے, آج وہ اسحاق ڈار کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے نا روپے کو ہائی رکھنا چاہتا ہے, ڈالر کی پٹائی کر رہا ہے. اور بھائی تم بھی تو کر سکتے تھے. تو یہ مجھے امید ہے انشاءاللہ ملک میں جو ہے خوشحالی کا دور آئے گا. یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ اگر ڈالر کی بات کریں, اگر اسحاق ڈار یا مفتاح اسماعیل صاحب تھے, ان سے ڈالر دن بدن اوپر یعنی کہ جا رہا تھا, روپے کی قدر کم ہوتی نظر, تو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ایسا
ایسا ان کے پاس کیا فارمولا ہے، اور آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس ڈالر کو نیچے آنے کی وجہ کیا بنتی ہے، اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو اسحاق ڈار یا جانتے ہیں، یا اس ملک کی جو ڈالر کی یا روپے کی قدر ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے اور ڈالر کم ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے، لیتے ہیں ایک بریک، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ سر اس ٹائم کیا دیکھتے ہیں آپ کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا اس کے ساتھ عوام ان کے ساتھ نکل رہی ہے، یا پھر اس بیانیے کو اب پیچھے ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھی ان کا جو معاملات ہیں وہ کافی نیچے آ رہے ہیں، اور وہ جو بیانیہ جو پیک تھی وہ جس ہائٹ تک وہ لے کے جانا چاہتے تھے وہ چلا گیا ہے۔ اب اس نے ظاہری بات ہے یہاں سے ریورس ڈاؤن فال شروع ہو گیا اس کا۔ اچھا، اور ابھی میاں صاحب نے بھی آنا ہے، بہت سے میاں صاحب نے آنا ہے؟ جی آف کورس انشاءاللہ، پرائم منسٹر بنیں گے آ کے وہ؟ جی وہی۔ اچھا، جو ہماری ذرائع بتاتے ہیں، ہم نے جو خبریں سنی کہ وہ پرائم منسٹر کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب شہباز شریف صاحب کو دے دیں گے، وہی مریم اور شہباز۔ دیکھیے شہباز صاحب تو ہیں آلریڈی، لیکن جنرل الیکشن میں میں نہیں سمجھتا کہ میاں محمد نواز شریف جب ہوں گے تو وہی پرائم منسٹر ہوں گے۔ اچھا چلیں، اگر یہ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر واپس آتے ہیں تو اس پارٹی میں جو کہتے ہیں کہ تھوڑی اب وہ جو ایک جان تھی نا وہ کم ہوئی ہے ان کے نہ ہونے سے، جی وہ جان اب ڈلے گی، اور کیا وہ ایک دم سے جو ہے نا وہ کرنٹ پیدا ہوگا عوام کے اندر، وہ کر پائیں گے؟ دوسرا ایک چیز اور بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے جب یہ الیکشن جیتا، یعنی یہ الیکشن ہوئے 2018 میں، میاں صاحب نہیں تھے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ٹکر کا لیڈر ملا نہیں تھا۔ اب اگر وہ آتے ہیں تو کیا ٹکر کوئی ایک لیول پہ ہوگی ان کی؟ بالکل بالکل، میاں محمد نواز شریف جو ہے لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، اور انہوں نے کام کر کے دکھائے ہیں، اور سب سے بڑا تو ان کا جو کارنامہ ہے اس ملک کو ایٹمی قوت بنانا ہے، اور جو یہ کہتے ہیں نا ایبسولوٹلی ناٹ، یہ ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے میاں محمد نواز شریف نے کیا تھا۔ آپ وہی نا، انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا $5 بلین جو ہے نا وہ نہیں چاہیے، رکھ کے دیے تھے، اور ہم نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، اور بنتا بھی تھا کیونکہ ہم نے بھارت کے دانت کھٹے کرنے تھے۔ اب آپ یہ سمجھتے ہیں نا ہماری ایٹم بم، ہم دونوں ایٹمی قوت ہیں، اگر لڑائی ہوگی تو پھر آپ سمجھے کہ بھی سر وہ میرے خیال میں ایک ملکی مفاد میں تھا، اس کو سیاست پہ کریڈٹ کیوں لیتی ہے نون لیگ اس چیز کا کہ ایٹمی دھماکے کرنا؟ یہ سیاست میں اس کو کیوں گھسیٹتے ہیں؟ نہیں، یہ لیڈر ہی کرتے ہیں نا۔ سر اگر یہاں پہ کوئی اور لیڈر ہوتا اور اس وقت، خیر وہ میں لیکن کرنا چاہوں گا کہ اور لوگوں کے میں نے ویوز لیے تھے اس وقت کے بات کر رہا ہوں، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم نے کیوں کیا ایٹمی دھماکے، ہم وہ $5 بلین لے لیتے، لیکن ہم پھر انڈیا تو یہاں ملتان تک پہنچا ہوا تھا۔ ایسے ہی تو سر اگر اس چیز کو ہم دیکھیں کہ اگر نواز شریف صاحب اگر واپس آتے ہیں، کریڈٹ دینی چاہیے اس کو دینا چاہیے، جو کہ دینا بندہ چاہیے، کرتا ہے اس کام، پہ تو بنتا ہے ان کا۔ اور عمران خان نے کوئی کام نہیں کیا تو ہمیں کریڈٹ ان کو دیتے وہ لے لیتے اگر وہ، تو آج یہ چیزیں جو ہے نا پاکستان ایٹمی یعنی کہ طاقت نہ بن سکتا جو مسلم ممالک میں پہلے نمبر پہ آتے ہیں۔ سر اگر یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر واپس آتے ہیں، اور جو اس ٹائم آپ کے پی ڈی ایم کا اتحاد ہے جس میں پیپلز پارٹی اور بھی جماعتیں ہیں، اور ابھی تو فی الحال معاہدے کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں، تو بعد میں کوئی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ یعنی کہ آپ نے جو گراؤنڈ آج جو آپ ایک ساتھ بیٹھ کے ایک ہی کپ میں آپ ایک ہی پیالی میں پی رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، کل کو یہ چیزیں پھر آپ ایک دوسرے بتانے کر سکتے ہیں الیکشن کے دنوں میں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا، اب ہم نے سمجھ لیا ہے اور ہمیں سمجھ آ گئی ہے ابھی ایسے کہ ہمیں اکٹھے چلنا ہے اور چلیں گے انشاءاللہ، اور وہ ملک کے مفاد کے لیے بہتر ہے۔ اور ہم تو عمران خان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آئیں ٹیبل پہ بات کریں، کیسے الیکشن کرانے ہیں، کب کرانے ہیں، لیکن آپ کی ڈکٹیشن پہ نہیں ہم کر سکتے کہ آپ کہیں جی اب بھی کرا دیں، اور ایسے نہیں۔ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کے علاوہ باقی ساری جماعت سے مشاورت کرنے کے لیے تیار ہے، وہ جھوٹا اور فراڈ بندہ ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، اس کو تو میں آپ کے سامنے ایگری کرتے ہیں اس بات کو۔ اچھا، تو مطلب جو عمران خان صاحب بات کہتے ہیں وہ جھوٹی ہے؟ بہت سارے جھوٹ بھی، میں کہتا ہوں ذرا نیوٹرل ہو کے آج ذرا آپ دینا دبنگ سا تبصرہ ذرا نیوٹرل ہو کے دیں۔ دیکھیں نا، اب جب اس کو بھی غلط نہ سمجھے کہ جو خان میں صاحب غلط ہو کے بات نہیں کر رہا، بڑا اس ٹائم سنگین نام بنا دیا اس ٹائم۔ خان صاحب جو ہے وہ امپائر کو اپنے ساتھ ملا کے آئے اور وہ یہ تانا ہمیں دیتے رہے، صحیح۔ تو اب جو امپائر تھے اب وہ نیوٹرل ہو گئے،
تو اب دیکھیں گے بھی جن کی اکثریت نیوٹرل لفظ بھی سر بڑا اس ٹائم خطرناک اب بن اگر یہ چکا ہے. دیکھیں نا، سب سے بڑی المیہ یہ ہے کہ پنجاب میں ہماری اکثریت تھی، وہ اس کو توڑا گیا. جبکہ پچھلی دفعہ جب کے پی کے میں ہم چاہتے تو ہم پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بننے دیتے، کیونکہ وہ وفاق میں ہماری حکومت تھی، ہم توڑ پھوڑ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کیا. لیکن یہاں تو ہو رہی ہے. یہاں تو حمزہ کو ایک دن بھی برداشت نہیں کیا سر گیا. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ جنرل الیکشن ہوتے ہیں اور وزارت عظمیٰ کی بات ہوتی ہے سر تو اس میں کوئی کولیپس ہو سکتے ہیں نون لیگ میں؟ مطلب کہ نہیں. کینڈیڈیٹ اگر دیکھیں تو 3 بن سکتے ہیں نا، نہیں نہیں ہوں گے؟ نہیں، بالکل نہیں. اچھا، جو میاں محمد نواز شریف نے سنتے تو تھے حکم کر پہلے، دینا ہے وہی ہو جانا. کچھ دن پہلے سنتے تھے، کچھ مہینے پہلے سوال سنتے ہی تھے کہ پیدا جی نہیں ہوتا. شین نکلنے والی، نون سوال نکلنے والی. نکلی، یہ لوگوں کی خواہش ہی رہی، نہیں نکلی تو نہیں. لوگوں کی خواہش رہی اور رہے گی. دیکھیں یہ پارٹی جو ہے قائد ہے میاں محمد نواز شریف، ان کا جو فیصلہ ہے وہ آخری اور حتمی ہے. میں بھی اتنا ورکر ہوں، کارکن ہوں، اتنے ہی شہباز شریف ہیں. قائد شرف میاں محمد نواز شریف. صحیح ہے سر. اس ٹائم اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ پاکستان کو اس ٹائم ضرورت ہے، مہنگائی کم ہونی چاہیے. اس ٹائم بجلی کے جو بل ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا ہے. ایک مہینے کی 17 سے 18,000 تنخواہ کہاں پوری کریں گے وہ. تو اس کے اوپر جو ہے اگر یہ اسحاق ڈار صاحب جو پالیسی چلا رہے ہیں ڈالر کے حوالے سے، ڈالر کم ہوتا جا رہا ہے، روپے کی قدر زیادہ ہو رہی ہے، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک زور لگا رہے ہیں کہ حکومت کو گرایا جائے، اور اس ٹائم لانگ مارچ کی جو بات کر رہے ہیں اس کی حتمی شکل پہ ابھی تک نہیں دی، انہوں نے ٹائم کوئی نہیں دیا. یہ دھرنے، یہ جلسے جو اس ٹائم اسلام آباد کی طرف وہ کرنے جا رہے ہیں، اس کا ایفیکٹ پڑ سکتا ہے اس معیشت کے اوپر؟ ڈیفینیٹ یہ اگر آپ سیاسی بحران، معاشی بحران میں بدل اگر آپ سکتا ہے. ایک دن ملک بند کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ ایک مہینہ پیچھے چلے جاتے ہیں، چیزیں جو ہیں وہ اس طرف جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ ایک دن میں ملک اگر بند ہوتا ہے، اگر اسلام آباد ایک ہمارا وفاقی دارالحکومت ہے ہماری، اس میں تو آپ کی اس میں وفاقی حکومت ہے، آپ نے کیا یہ خوف کی وجہ سے اس اسلام آباد کو سیل کیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کہیں دوبارہ حکومت نہ گرا دیں ہماری؟ نہیں، ہمیں اس کا کوئی پرواہ بھی سر نہیں ابھی ہے. تو اس نے تاریخ دی ہی نہیں ہے دھرنے کی. سر ہمیں اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے. تو وہاں کنٹینرز پہ کیوں میں یہ اتنا کہنا، خرچہ، وہاں پہ رینجر دیکھیں پولیس فوج کیوں؟ سر وہاں پہ ریڈ زون ہے، وہاں پہ جو ایمبیسیز ہیں، سر ابھی تو اس نے اعلان ہی نہیں کیا نا سر. وہاں پہ فارنرز ہیں، اور وہ ہمارا امیج کیا ہوتا ہے اگر ہم ان کی سیکیورٹی نہیں کر سکتے. ریڈ زون میں اگر یہ چلے جائیں گے تو ہم اپنے لوگ جو فارنرز ہیں، جو ایمبیسیز ہیں، سر دنیا کی جو ہے کوئی 150-200 ایمبیسیز ہیں وہاں پہ، اور وہ لوگ رہ رہے ہیں، اس سیکیورٹی کی کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ہے. بھائی آپ نے کرنا ہے، آپ کو گراؤنڈ دے دیا تھا، وہ ڈی گراؤنڈ میں کر لو جا کے، وہ کر لیں. آپ ریڈ زون نہیں بند کرنا چاہیے. ہمارے سارے ادارے اسی پہ ہیں، اگر وہ بند کر دیتے ہیں تو اپنا سارے معاملات خراب ہوتے ہیں. تو یہ اب اسلام آباد آپ یہ جو ساری چیزیں کر رہے ہیں تو کوئی پریشر ہے آپ کے اوپر، ڈر ہے اس وجہ سے کر رہے ہیں؟ نہیں کوئی پریشر نہیں ہے، ہمیں سیکیورٹی تو کرنی ہے نا جی. سر سیکیورٹی کس چیز کی؟ سیکیورٹی جو ہے وہاں پہ کوئی صرف وہ نہیں ہے، امن احتجاج وہاں کی پہ کال دیں آپ. کوئی 150 کے قریب جو ہیں وہاں پہ وہ ہیں ایمبیسیز ہیں، ان کے لوگ ہیں، ان کی ریاست کی ذمہ داری ہے. خدا نہ خواستہ کسی ایمبیسی میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی حملہ کر دیتے ہیں، کوئی بھی ہوتا ہے، تو کس کی اس کا نقصان تو ملک کو ہونا میرے بھائی. اس کا نقصان عمران خان کو تو نہیں ہونا. دھرنے جلسے تو ہوتے ہیں، ہونے چاہیے اور ہوتے ہیں. اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ بھی کوئی ایک ایسا مشترکہ لائے عمل بنایا جائے، کوئی گراؤنڈ، کوئی جگہ ایسی مستخ کر دی جائے کہ بھی چلیں آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. سب سے اچھی فورم تو آپ کے پاس اسمبلی کا تھا جو آپ نے چھوڑ دیا، جس کو آپ یہ جعلی کہتے رہے. آپ اسی اسمبلی کے لیے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ کا جو ایک پی ڈی ایم کا اتحاد ہے ابھی یہ میری بات کا میں نے جو کہا، جی سر کریں، کمپلیٹ کریں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ بھی یہ جعلی اسمبلی ہے، امپورٹڈ حکومت ہے، اور اسی کا آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. کیوں؟ یہ ڈبل فیس ہے سر. یہ ریاست مدینہ نہیں ہے. ریاست مدینہ میں جھوٹ نہیں ہوتا. انہوں نے اپنی ورت تو رکھنی ہے سر، اس لیے لڑیں گے. نہیں سر ورت نہیں، پھر ریاست مدینہ نہ کہیں. کوشش تو کرنی چاہیے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو انکلوڈنگ ساری جماعتوں کو، ہمیں اپنے جو مفادات ہیں اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے، بالائے طاق رکھ کے اپنے لوگوں کا سوچنا چاہیے، اپنے ملک کا سوچنا چاہیے.
جو معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہو پا رہا. سر آپ کی پی ڈی ایم کے اندر جو پارٹیوں کا پیار ہے نا، وہ دیکھ کے انسان کی خواہش ہے کہ کاش ہمارے اندر ایسے اتحاد ہوں، ہم ایسے ایم او یو سائن کریں. اور یہ ہماری دعا ہے کہ یہ جو آپ کی اتحاد ہے نا، یہ جو محبت ہے، بھائی چارہ، جن کو رشتہ داریاں اور جن میں بھائی چارہ بنتی نظر آ رہی ہے ہمیں، اگر کل کو یہ سچویشن ہوتی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو پرائم منسٹر کے لیے نامزد کیا جاتا ہے، آپ ان کے حق میں ووٹ دے گی نون لیگ؟ دیکھیں یہ تو قبل از وقت باتیں ہیں اور ان کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ بھی پتہ نہیں کیا ہونا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فرض کر لیتے ہیں اگر ہوتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں سر. فرض تو بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں سائن ہوا. آج جب دونوں لیڈران بیٹھ گئے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھی ہم جو لڑتے رہے ہیں اور وہ کرتے رہے ایک دوسرے کے، وہ غلط ہے. اس میں تیسری پارٹی فائدہ لیتے رہی جو بھی ہے. ہمیں چاہیے تھا کہ بھی ہم اب ایک چارٹر بنائیں اور اس پہ بیٹھیں اور اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں سارے کام کرنے چاہیے. اور وہ بنا، اس کا نام چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا. اور اگر اس پہ منوان عمل ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک آگے جائے گا. اچھا، آگے جائے گا. بالکل. آپ کو نہیں لگتا کہ ملک کو اس ڈائریکشن میں چلانے کے لیے اور ترقی کی طرف جانے کے لیے ہمیں بہت ٹائم بھی چاہیے؟ اس ٹائم جب تک یہ سیاسی بحران ختم نہیں ہوتا، معاشی بحران جو ہے نا وہ نہیں رکے گا، وہ چلتا رہے گا. دیکھیں ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے اور یو این او کہہ رہا ہے کہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ بھی ان کو اتنا نقصان ہو گیا. جی جی جی. اور ہم معذرت کے ساتھ یہاں پہ دھرنوں کا سوچ رہے ہیں، یہاں پہ اسلام آباد بند کرنے کا سوچ رہے ہیں. وہ بھائی ابھی جو ہمارے لوگ تباہ حال ہیں، سندھ سارا ڈوب گیا ہے، روڈ کا انفراسٹرکچر ختم ہو گیا ہے. لوگوں کی جو ہے وہاں پہ جس طرح سے لوگوں نے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ اچھے ہیں، والنٹیئرلی کام کیا اور ان کے، لیکن ابھی بھی ہمیں کوئی 1-1.5 کروڑ کے قریب گھر بنانے ہیں. لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں. جی جی. اچھا اقدام ہے جو شہباز شریف صاحب نے وہ ان کو گھر بنا کے ابھی کچھ ہفتے پہلے جو ہے نا الاٹ کی ہیں. بڑا اچھا. یہ چیزیں دیکھی اور نظر آتی ہیں کہ ورک ہوتا نظر آتا ہے ہمیں. سر اگر 2018 میں آپ کو 2023 میں آپ کو ابھی الیکشن لڑنے کا بھی ٹکٹ آپ کو ملے، یا پھر آپ کا چانس یا مائنڈ ہے الیکشن لڑنے کا؟ جی 100% ہم نے الیکشن ہی اب لڑنا ہے آپ نے آنے والے الیکشن؟ الحمدللہ. اچھا. جو پارٹی نے فیصلہ تو پارٹی نے کرنا ہے. ہم نے لیکن ٹکٹ آپ کے اس لیے ٹائم اپنے فل تیاری میں ہیں؟ جی میں پورے حلقے میں انڈکٹ ہیں اور اگر پارٹی نے مہربانی کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ سیٹ انہیں پلیٹ میں رکھ کے دیں گے. صحیح ہے. سر ایک سوال اور جواب سر. اس کے اوپر جو ہے نا یہ کہ اگر حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہوں پنجاب کے، جو عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیوں ہوں؟ وجہ کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنایا ہی کیوں جائے اور کوئی کیوں نہیں؟ دیکھیں یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے اور سر کچھ عوام بھی تو چاہتی ہے نا سر. میں بتانا چاہتا ہوں نا، جینا ہے نا. حمزہ شہباز نے کوئی 23 مہینے جیل کاٹی ہے اور وہ اتنا منجا ہوا ماشاءاللہ. اور یہ دیکھیں اگر ایک دفعہ اس کو حکومت دیں ان کو چانس دینا چاہیے. معذرت کے ساتھ کہ جو جیل کاٹ لے آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ منجا ہوا سیاستدان ہو گیا. دیکھیں نا، میں یہ نہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے فادر کے ساتھ بھی کام کیا، ہمارے ساتھ بھی کیا. اگر ان کو موقع دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیلیور کریں گے. اچھا. یہ تو ابھی قبل از وقت باتیں ہیں نا، ان کو تو دیا ہی نہیں گیا، ان کو تو برداشت ہی نہیں کیا گیا. سر انہوں نے ویسے جاتے ہوئے بڑے اچھے کام کیے کہ 100 یونٹ تک بجلی فری کر دی. دیکھ لیں جی، اس سے بڑا کیا کام ہونا تھا؟ اور سر ملی نہیں. اس سے بڑا کیا مذاق ہوتا ہے قوم کے ساتھ؟ نہیں انشاءاللہ اس پہ امپلیمنٹ ہوگا. اسحاق ڈار صاحب آ گئے، یعنی کہ وہ 100 والا ریلیف ملے گا. بھی باقی ہے پیکج، عوام اس سے جو ہے نا وہ نا امید نہ ہو. آپ ایک بات بتائیں مجھے، جب سے اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں، اگر کہیں نہ تو جب سے اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں ڈالر کی پٹائی ہو رہی ہے نا. سر میں کہتا ہوں کھل کے ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اور کھل کے ہوگی. اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے ڈالر جو ہے وہ 170-80 پہ آئے گا. اور جو پیٹرول ہے وہ بھی انشاءاللہ پیٹرول کی پٹائی ہوگی انشاءاللہ بالکل. اور یہ جو بجلی چل رہی ہے اس کی پٹائی ہونی ہے. جب یہ ہوگا تو آٹومیٹک چیزیں یا پھر ان پنڈوں کے ساتھ لٹکتی رہے گی. سر میں یہ سمجھتا ہوں جب پیٹرول سستا ہوگا، ڈالر سستا ہوگا تو ہر چیز آٹومیٹک نیچے آ جائے گی. تو سر مطلب یہ ہے کہ آپ جو حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے، یا جس طرح ان کو موقع ملا ایک دفعہ، تو ان کو موقع ملنا چاہیے تھا، نہیں دیا گیا.
اچھا ان کو برداشت ہی نہیں کیا گیا. اگر کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھی جس طرح ان کے والد نے پرفارم کیا تھا اس سے اچھا پرفارم کرتے. مطلب انہوں نے کہ اپنے تایا سے اور ابا سے بہت کچھ سیکھا ہے. سیکھا ہے. تو پھر جاتے جاتے یہ چیزیں کیوں کرنی پڑی ان کو کہ مفت میں اعلانات کر دیے کہ بجلی جو ہے نا 100 یونٹ تک فری. حالانکہ 100 یونٹ تک کنسیپٹ نہیں جاتا کہ 100 یونٹ کس بیچارے کی پوری ہونی ہے اور اس کا بل معاف ہو جانا ہے سر. یہ تو کھلا کھلواڑ ہے نا سر. 100 یونٹ تک مجھ جیسا غریب بندہ جس کے جو ہے نا وہ 101 یونٹ آ جائے تو مجھے تو بل دینا پڑ جائے گا اس کا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. بل ایک وہ تو تھا, اقدام تو تھا. اچھا تھا سر, اچھا انیشیٹو تھا, اس میں تو میں نو یہ ڈاؤٹ بتاتا کہ ہوں کام کہ ان کو تو اپنا کام کرنے ہی نہیں دیا گیا اور نہ اپنا. حالانکہ دیکھیں ہماری ایک اکثریت تھی اور آپ کے سر سامنے پھر یہی بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس ٹائم پاکستان کے ساتھ یہ جو سیاستدان ہے, جو لیڈر ہیں, ان کے ساتھ واقعی عوام ان کو کام کرنے نہیں دیتی ہے. پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب بھی کام نہیں کرنے دیا. یہ بات بھی ہے. ان کو خلاف بھی عدم اعتماد لائی گئی. نہیں وہ تو ملک کا بالکل دیوالیہ پن میں چلا گیا تھا. ملک کا دیوالیہ پن ہو چکا تھا. یہ تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ حکومت جو ہے اپنی کریڈیبلٹی کے لیے نہیں, ملک کو بچانے کے لیے لیا بھائی. یہ آج یہاں پر جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ آپ کو یہ ان میں مل رہا ہوتا ساشوں میں, اور یہ سری لنکا والے حالات ہونے تھے اگر عمران خان ہوتا تو. ہاں جی بالکل, اس پہ چلے گئے تھے, اس نیچ پہ پہنچ گئے تھے. تو اب یہ تو ہم نے جا کے ہمارے کوئی سب نے اس میں ایفرٹ کی ہے. اس میں ہماری آرمی بھی ہے, سب ہے. میں کہتا ہوں واٹ ایور بیانڈ دا سین, جو بندہ جہاں تک جا سکتا ہے ملک کی فائدے کے لیے جانا چاہیے. صحیح کرنا چاہیے, اور یہ ہر سیاستدان کا فرض بنتا ہے کہ کرے. چاہے وہ اسٹریٹ سپورٹر ہے سر, اس کو کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. سر شارٹ سوال کروں گا, اس ٹائم یوتھ کو, اس ٹائم سپورٹر, ہر پارٹی کے سپورٹر کو کون سی ایک ایسی بات کرنا چاہیں کہ جو وہ اس چیز کو اوائڈ کر دے اور چھوڑ دیں؟ میں یہ سب سے اپنے پارٹی سمیت اور اپنے یوتھ سے یہ گزارش کروں گا کہ برداشت, جو عدم برداشت ہم لے آئے ہیں, اور خصوصاً ہماری جو زبان ہے جو وہ, اس میں ہمیں چاہیے کہ بھی ہم شائستگی لائیں, اور اپنے جو عدم برداشت ہے نا جی, برداشت کا مادہ لائیں, اور برداشت لائیں گے تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اپنے آپ کو صحیح کریں, اپنے آپ کو صحیح کریں گے تو جو ہے نا ہمارے چاروں ارد گرد انوائرمنٹ صحیح ہوگا. اس سے سر وہ جب آپ برداشت کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھی سارے معاملات ٹھیک. مارنے والا یا پھر اگلے بات کرنے والے کو بھی شرم آئے گی کہ یار کیا اگلا بندہ اگر عفو درگزر کر رہا ہے تو آپ کو بھی کرنی چاہیے. ناظرین بڑا ہی اچھا یہ جو ہے نا ایک اقدام ہے. اگر ایک بندہ کرتا ہے تو اس سے ان سے جڑے لوگوں کو میں اندر بھی یہ چیزیں جو پیدا ہو جاتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا, آپ سے بڑا اچھا گفتگو کر کے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم جو شعور ہے, جو ایک عوام کو ایک بہتری کی طرف لے جانے کا طریقہ ہے وہ یہی, اور یہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے, قرآن پاک میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی کی غلطی یا کسی کی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دے تو اس کو معاف کر دیں, جو کہ بہت بڑا اجر ہے, اور اس چیز کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. مسلمان ہیں, اسلام کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہیں. اگر ہم اسلام کے اوپر عمل کریں گے تو ہمارے مسائل کم ہونا شروع ہو جائیں گے, ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے. تو کوشش کریں کہ جو اچھائی ہو سکتی ہے اس کے اوپر عمل کریں, نہ کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی, تانہ کشی کریں دوسروں کے اوپر, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں. اس چیز کو اوائڈ کریں گے تو ہم کسی اچھے راستے پہ لگ سکیں گے. ناظرین مجھے اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.